اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کا بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں، یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر نیک دلی مراد پوری کرے، ہر نیک دلی خواہش پوری کرے، ان کی ہر دعا قبول ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر مقصد میں انہیں کامیابی ملے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگے، جس چیز کی بھی طلب کریں، اللہ پاک انہیں وہ چیز فوراً عطا کر دے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو نوکری کے خواہش مند ہیں، کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رزق کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، محتاجی ختم ہو جائے گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانے سے عطا کرے گا، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی اللہ پاک آپ کو اپنے خزانے سے عطا کرے گا، آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ آپ پر اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو اللہ پاک غیبی طریقے سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کی ہر مصیبت ختم ہوگی، پریشانی ختم ہوگی، کاروبار آپ کا وسیع و کشادہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، محتاجی، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا۔ جب آپ نے اللہ کو یاد کر کے اللہ سے مانگنا ہے، نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے ناموں کا ورد کر کے اللہ سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ خواہش کرتے ہیں، اللہ پاک وہ چیز آپ کو فوراً عطا کرے گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ضرور ملے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو جمعہ کے دن کی فضیلت بتا دیتی ہوں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، تمام دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، بہت ہی افضل دن ہے۔ اس دن آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ان کی خدمت میں آپ نے تحفہ تن جو ہے وہ بھیجنا ہے، نبی کا صدقہ جب آپ نے دے کے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں جمعۃ المبارک والے دن جب آپ نے غسل کرنا ہے، پاک صاف ہو کے خوشبو وغیرہ لگا کے آپ نے مسجدوں میں جانا ہے، میری بہنوں نے گھر پہ جب اللہ کا ورد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اللہ نے اسی خوشی پر آپ کو عطا کرنا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے پاک صاف ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر میری بارگاہ میں حاضر ہوا، میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں۔ تو اس لیے آپ نے جمعۃ المبارک والے دن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے آپ کو عطا کرے گا۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جو میری مائیں بہنیں کرنا چاہتی ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے تو اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ کر اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا علیم، یا
یا لطیفو، یا اللہ، یا علیم، یا لطیفو۔ آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 101 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی تعداد اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں 21 مرتبہ، 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ بھی اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اول آخر زیادہ تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے یاد کر کے مانگنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو طلب ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہے، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ جب مکمل ہو جانا ہے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خصوصی رو رو کر نہایت عاجزی سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس پاک اور بابرکت دن کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے، یا اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اسے معاف فرما اور میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، میرے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے، کاروبار کو وسیع و کشادہ کر دے، مجھے امیر بنا، دولت مند بنا اور مجھے ایسی دولت عطا کر کے مجھے تکبر نہ ہو، میں غریب لوگوں کی مدد کروں، تیرے دیے ہوئے میں سے تیری راہ میں خرچ کروں، اور یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو، دکھ دردوں کو ختم کر دے اور مجھے اپنی رضا میں راضی فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اگر میری کسی بہن بھائیوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہ بالخصوص جمعۃ المبارک والے دن اللہ سے رو کے مانگیں تو انشاءاللہ جمعہ کے دن مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، جس چیز کی اسے طلب ہے، اگر وہ چیز اسے نہ مل رہی ہو تو وہ جمعۃ المبارک کے دن میرے علی اکبر کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ جو دعا بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک فوراً وہ چیز عطا کرے گا۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نبی کا صدقہ دے کر، نبی کے نواسوں کا صدقہ دے کر، نبی کی آل اولاد کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ پنجتن گرانے کے صدقے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے جب مانگنا ہے تو آپ میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو آپ نے نہایت عاجزی سے اللہ سے مانگنا ہے، توجہ سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو طلب ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو ہر جمعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک ہی دن کا عمل ہے اور فوائد دیکھیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان تمام فوائد سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔